بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عرض کیا تھا کہ دعا کے بارے میں عرض کروں گا۔ ایک تو ایک کتاب جتنی کتابیں ہمارے پاس، جیسے ایک سیٹ ملتا ہے 6-7 کتابوں کا، اس کے علاوہ اس میں فہرست لکھی ہوئی ہے۔ غصے کا علاج اس کی کتاب ہے، تکبر، بڑائی، اکڑ جس نے شیطان کو مردود کر دیا، جنت جیسے ماحول سے نکالا گیا، اس کا علاج، والدین کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے کرم سے تقریباً کیا بس بہرحال تقریباً سب باتوں پر کتاب ہے۔ چند ایسے باتیں ہیں جس پر جو پرچے ہیں، تو صبح ویسے تو 9 بجے سے، لیکن رمضان میں صبح 10 بجے سے لے کر 3 بجے تک کوئی بھی آئے کتاب اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہدیہ دی جاتی ہے۔ لڑائی کا فتنہ، بھائی لڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں عزیز و اقارب کے حقوق، میں گنتا چاہوں گا مشکل ہو جائے گا پھر، لیکن ضروری بتا دیتا ہوں۔ بدگمانی، اس کا علاج، شادی کیسے کریں قرآن پاک حدیث پاک کی روشنی سے، لڑکیوں سے دوستی کا عذاب کیا ہے، لڑکوں سے دوستی کا عذاب کیا ہے۔ اور ایک کتاب نہیں، اس پر 5 کتابیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ سب ایک ساتھ نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کے کرم سے اللہ چلا رہے ہیں معاملے کو۔ تقریباً 60 مدارس ہیں جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں، ان کا میسج آتا ہے کہ کتابیں ختم ہو رہی ہیں، بھیج دیں۔ نکاح یہاں ہوتا ہے، 2-3 خاندان جو آتے ہیں سب کے لیے ہدیہ، حتیٰ کہ اللہ میری اور سب کی عمر میں برکت دے۔ کوئی ڈپارچر جس کا ہوتا ہے اللہ کے پاس جاتا ہے ملنے کے لیے، تو ہمارے ساتھی بھاڑ کھڑے رہتے ہیں۔ رمضان میں شاید نہیں ہوا تھا اس بار جو جنازہ ہوا تھا میرے خیال میں، کیونکہ وہ تراویح فرض نماز کے بعد، سنتوں کے بعد جنازہ ہوا تھا، پھر تراویح تھی، خیر مجھے اس دن کا نہیں پتا۔ تو تقسیم ہوئی تھی، سبحان اللہ، دل خوش کر دیا، کتنی رش تھی۔ اللہ کا انتظام ہے یہ سب، ہمارا اس میں کوئی احسان جتلانا نہیں لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ، میں نے کبھی جمعے میں بھی اعلان نہیں کیا، تو ابھی کیا اعلان کروں گا، اللہ معاف فرمائے۔ جب عید کے دن اعلان نہیں ہوتا، حالانکہ عید کے دن بھی کتاب تقسیم ہوتی ہے، تراویح میں بھی شاید بھی کتاب تقسیم ہوتی ہے روزانہ، الحمدللہ۔ تو اگر یہی جیلانی میں کھڑے ہو جائیں، ان کو ہی اگر پرچہ دے دیا کہ بھئی میں نے یہ لسٹ پڑھ لی ہے، مجھے یہ 3 کتابیں چاہیے، بیٹھیں، اردو میں بھی، سندھی میں بھی، پشتو میں بھی، اور انگریزی سندھی میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ تکلف نہ کریں، اس لیے بتا رہا ہوں، خدا نہ خواستہ یہ ڈرنا نہیں کہ پیٹی چلے گی۔ اتنا بڑا کام اللہ نے لیا تو جھولی اور پیٹی نہیں چلی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے، وہ کسی کو بھیج دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کتابوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرمایا دیکھو ہم یونیورسٹی میں کوئی ہمیں بلاتا ہے، ہم نہیں جاتے بے حیائی کی وجہ سے، شرعی پردہ کرائیں، نہیں ہو سکتا۔ تو یہ راستہ کیسا ہے؟ کالج، یونیورسٹی، دفاتر، یہ راستہ اللہ کے کرم سے کیسا ہے کتابوں کا؟ ہر کتاب میں ہر حکم پر قرآن پاک حدیث پاک کا حوالہ ملے گا، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ سیدھا جیسے بخاری شریف، والیوم نمبر فلاں، پیج نمبر فلاں، اب کوئی کیا انکار کر سکتا ہے اس کے بارے میں؟ تو ابھی جو اس کا واز کا میں حوالہ دینے لگا ہوں، اس کا نام ہے دعا۔ صرف واز کا نام ہی ہے دعا، واز نہیں ہے، واز میں سے جمع کیا ہے۔ اس میں قرآن پاک حدیث پاک سے ثابت کیا گیا ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مایوسی پھر کہاں ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، حکم دے رہے ہیں، مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں، دوں گا، حکم دے رہے ہیں۔ اب اور کیا چاہیے بات بھائی؟ جو حکم دے رہے ہیں تو نہیں دیں گے کیا؟ اللہ کے خزانے تو لامحدود ہیں نا بھائی۔ پھر ہم قبروں پر کیوں جائیں بھائی؟ مزارات پر کیوں جائیں؟ ہم لوگ جو ہے وہ سجدہ نعوذ باللہ جو کرتے ہیں، ہم کیوں کہوں؟ جو سجدہ کرتے ہیں بیچارے سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ قبر سے کیوں مانگ؟ ویسے تو بڑے پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، لیکن درگاہوں پر کھڑے ہوں گے، بریانیوں کی دیگ تقسیم کر رہے ہوں گے۔ اب بھائی گاڑی روکی، ایک درگاہ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہاں آنا، مرد ہو یا عورت ہو، یہ لیں، ایک بریانی کا کتنا ہے؟ کہ ابھی 8,000 روپے، یہ لے 3 بریانی تقسیم کر دیں۔ یار کھانے والے کتنے ہیں؟ صبح سے لے کر رات تک کتنی بریانی دیتے ہیں؟ یہ جا کے اندر گھسو، کھڑے رہو، بریانی چلی جائے گی، کہاں جائے گی؟ کھڑے رہو دیر تک، اب ابھی بریانی کے پیسے نہ دیں۔ دیکھیں بریانی جاتی ہے، پیسے جمع کرتے ہیں وہ لوگ اپنے پاس، اللہ کے راستے میں نہیں دیں گے۔ اللہ کے کینیڈا سے یہ سیلاب کے وقت میں 2-3 آئے ایسے، میں
فون، لیکن ایک نے فون کیا میں بہت بڑی رقم دینے والا ہوں، کیونکہ تمہارے بیانات ہوتے ہیں گاؤں تو تم پر ہمیں اعتماد ہے. پتہ نہیں کتنی بڑی رقم تھی، مجھے یاد نہیں ہے 1 کروڑ یا 2 کروڑ تھے. کوئی 2-3 دوست وہاں سے مل کر بھیج رہے تھے. لیکن ایک شرط یہ ہے کہ مووی بناؤ گے، پہلی شرط یہ کہ مووی بناؤ گے، دوسری شرط یہ کہ لائن لگاؤ گے. میں نے کہا لعنت ہو ایسی بات پر. میری بیٹی اس لائن میں ہوتی تو کپڑے پھٹے ہوئے بیچاری ذلیل کرتے ہو، ان کو رسوا کرتے ہو، ان کی بے عزتی کرتے ہو، ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ نہ چلے. اور مجھ سے آپ امید رکھتے ہیں جو رات دن حرام کا بات کرتا ہے ثبوت کے ساتھ الحمدللہ. تصویر کے بارے میں سب سے زیادہ عذاب جو ہے وہ فوٹوگرافر کا ہوگا. آج الحمدللہ 12 احادیث مبارکہ جمع ہوئی ہیں جو 1-2 کے علاوہ کوئی بیان ہی نہیں ہوئی اب تک. رات کو انشاءاللہ یاد دلانا، رات کو اس میں سے 2-3 احادیث مبارکہ سنا دوں گا. میں زبردستی بھی نہیں ہے اور پھر لائن لگا کر دوں. ارے ہمیں آپ کو مرنا نہیں ہے. کیسے کیسے کروڑ پتی فٹ پاتھ پر آ گئے، ان کی بیٹیوں کو رسوا کرنا ہے اور پھر آپ کو دوں تو آپ دوسروں کو بتا کے ڈالرز ہمارے پاس کینیڈین ڈالر بھیجیں. میں نے کہا بھائی آپ کہیں اور جا کر دو. لیکن اپنی ضد پہ اڑے رہے کہ ہم پھر نہیں دیں گے. بھائی نہیں تو ہم نے بھیک مانگی ہے کہ آپ سے. بس یہ سوچنا اس وقت آپ کو کیا معلوم کہ اس وقت جو ہمیں پتہ ہے حالات، آپ کو کیا معلوم کتنی مسجدیں شہید ہیں، ان کے جو علماء ہیں ان کے گھر شہید ہیں. بس ریا شرک خفی. تو دعا کے بارے میں آج ایک حدیث پاک عرض کر رہا ہوں اور تفصیل اس میں وہ آگے تھوڑا بتا بھی دوں گا، لیکن تفصیل اس کتاب میں جس کا نام ہے دعا. اور ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا. آپ حیران ہوں گے شرابی کی، جی ہاں شرابی کی بھی قبول ہوتی ہے. جناب پہلے حدیث پاک سنا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک روزے دار کے افطار کے وقت کی دعا. موسم ہے بھائی، لوٹ کا موسم ہے یہ. کیا مطلب؟ نیکیاں تھوڑی تھوڑی نیکی پر اجر بہت زیادہ مل رہا ہے. ہر دعا قبول ہوتی ہے افطار کے وقت، اس کی ایک دعا قبول ہوتی ہے اس کی. جناب دیکھ جملہ کیا حدیث میں دعا رد نہیں ہوتی یعنی قبول ہی ہوتی ہے نا. ایک روزے دار کے افطار کے وقت، دوسرا عادل بادشاہ، نیک دین پھیلانے والا اور عدل کرنے والا. بتائیے. اچھا تیسرا مظلوم کی، جس کو حق تعالی شانو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور مظلوم کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا گو کسی مسئلے سے کچھ دیر ہو جائے. دیکھیے روزے دار، مظلوم کی دعا، عادل بادشاہ. تو شیخ رب العزم سے کسی نے کہا ایک حدیث پاک اور بھی ہے، 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، اور جس کو عرش کا سایہ ملے گا دوزخ میں نہیں جائے گا. وہ جناب کوئی دشمن سے بھاگ رہا ہو اور اس کو دوست کہے چھپا لیں اور دشمن سے کہے گن کے برسٹ مار اس پر، ہو سکتا ہے دوست ایسا کر سکتا ہے؟ اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے کے دھکا دے دیں گے دوزخ میں. تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر اب تک عادل بادشاہ تو ہم گن سکتے ہیں جو اخباروں میں کتابوں میں آیا ہے، تاریخ کی سچی کتابوں میں. تو یہ حدیث پاک کا انعام صرف چند لوگوں کے لیے، 50 70 100 لوگوں کے لیے. حضرت والا ہنسے، فرمایا جناب محدثین جو ہوتے ہیں نا، جو حدیث پاک کو برسوں سے پڑھا رہے ہیں، وہ سمجھائیں گے کہ اب سنیے آپ، عادل بادشاہ فیکٹری اونر بھی ہو سکتا ہے، بڑا ہے نا، عدل نافذ کرے، وہاں مظلوموں پر ظلم نہ کرے. ابھی آپ نے سن لیا مظلوم کیا آسمان پر جاتی ہے اور اللہ کیا فرماتے ہیں حدیث پاک میں. دکان پر 2 سٹاف ہیں، عادل بادشاہ بن سکتے ہیں. گھر کا عادل بادشاہ ایک گھر میں عدل نافذ کرے، ذلت والی چیزیں فیس بک یوٹیوب اور ناچ گانا، یہ شراب اور ڈرگس اور بے حیائی کی پارٹیاں، یہ عادل بادشاہ بنے. اور اسی طرح حضرت نے سمجھایا